بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منہا او مثلہا، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور اس کی نشانیوں کی ترجمانی کرنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے در خدا اور اس کے دین کے نگہبان۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے خلیفہ اور اس کے حق کے مددگار۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کی حجت اور اس کی مشیت کے رہنما۔ سلام ہو آپ پر اے وہ قائد جس کا انتظار کیا جاتا ہے، آپ پر کامل اور ہمگیر سلامتی ہو۔ سلام ہو آپ پر اے میرے آقا، اے زمانے کے مالک۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں میں اپنے آقا کی خدمت میں، جن کے فرج میں اللہ جلدی کرے، عظیم قائد انقلاب، عزیز و دانا، رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی دردناک شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایران کی عظیم قوم کے ہر فرد کے لیے، بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے، اسلام اور انقلاب کے تمام خادموں کے لیے، رائے حق میں قربانیاں دینے والوں کے لیے، اسلامی تحریک کے شہداء کے پسماندگان کے لیے، خصوصاً حالیہ جنگ کے شہداء کے خاندانوں کے لیے، اور میرے اپنے لیے بھی خیر و برکت کی دعا فرمائیں۔ میری تقریر کا دوسرا حصہ ایران کی عظیم قوم کے نام ہے۔ ابتدا میں ضروری ہے کہ میں مجلس خبرگان کے محترم ارکان کی جانب سے ہونے والے رائے شماری کے بارے میں مختصراً اپنا موقف بیان کروں۔ میں آپ کا خادم سید مجتبیٰ حسینی خامنائی نے بھی مجلس کے اس فیصلے کے نتائج آپ ہی کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے سنے۔ میرے لیے اس مقام پر بیٹھنا، جو اس سے پہلے دو عظیم رہنماؤں، عظیم امام خمینی اور شہید خامنائی کی نشست رہا ہے، ایک نہایت دشوار ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ مقام ایسے شخص کی یادوں اور تاریخ سے وابستہ ہے جس نے 60 برس سے زیادہ عرصہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے گزارا اور اس راستے میں ہر قسم کی آسائش اور راحت کو ترک کر دیا۔ اسی جد و جہد کے نتیجے میں وہ ایک روشن گوہر اور نمایاں شخصیت بن گئے، نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ اس ملک کے حکمرانوں کی پوری تاریخ میں۔ ان کی زندگی بھی اور ان کی شہادت کا انداز بھی عزت و وقار سے بھرپور تھا، جو حق پر بھروسے اور ایمان سے جنم لیتا ہے۔ مجھے ان کی شہادت کے بعد ان کے جسد مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ استقامت کے ایک پہاڑ کی مانند تھا، اور میں نے سنا کہ ان کی صحت مند اور مضبوط مٹھی بند تھی۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف اہل علم اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، یہاں میں صرف ایک مختصر اشارے پر اکتفا کرتا ہوں اور باقی تفصیلات کو آئندہ مناسب مواقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اسی لیے ایسے عظیم انسان کے بعد قیادت کی اس نشست پر بیٹھنا ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے۔ اس خلا کو پر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ میں ایک ایسے نقطے پر زور دوں جو میری گفتگو کے بنیادی مفہوم سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ شہید رہبر اور ان کے عظیم پیش رو کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے ہر میدان میں عوام کو شریک رکھا، مسلسل انہیں آگاہ اور باخبر رکھا، اور عملی طور پر ان کی طاقت پر اعتماد کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے عوامی شرکت کے حقیقی مفہوم کو زندہ کیا اور اس اصول سے گہری وابستگی ظاہر کی۔ اس حقیقت کا واضح اثر ان چند دنوں میں نمایاں ہوا جب ملک بظاہر رہبر اور مسلح افواج کے سربراہ کے بغیر تھا۔ حالیہ واقعات میں ایران کی عظیم قوم کی بصیرت اور حکمت، ان کی استقامت، جرت اور بھرپور موجودگی نے دوستوں کو تحسین پر مجبور کر دیا اور دشمنوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ در حقیقت آپ ہی عوام تھے جنہوں نے ملک کی قیادت کی اور اس کی طاقت کو یقینی بنایا۔ اس تحریر کے آغاز میں جو آیت ذکر کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا وقت ختم ہو جائے یا جو فراموش کر دی جائے۔
مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس مبارک آیت کا بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو شہید رہبر کے مقام کے برابر سمجھتا ہوں یا نعوذ باللہ ان پر کسی قسم کی برتری کا تصور کرتا ہوں، بلکہ اس آیت کے ذکر کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے عزیز قوم کے حقیقی اور نمایاں کردار کی طرف توجہ دلاؤں۔ اگر ہم میں سے وہ عظیم نعمت جدا ہو گئی تو اس کے بدلے اس نظام ایرانی قوم کی نئی اور تازہ موجودگی ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی طاقت میدان میں ظاہر نہ ہو تو نہ قیادت اور نہ ہی وہ مختلف ادارے جن کا اصل مقصد عوام کی خدمت ہے اپنے حقیقی تاثیر اور کارکردگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میدان میں مؤثر موجودگی کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے، جس طرح آپ نے ان جنگی دنوں اور راتوں میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح معاشرے کے مختلف شعبوں، سماجی، سیاسی، تعلیمی، ثقافتی اور حتیٰ کہ سلامتی کے میدانوں میں بھی اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے درست کردار کو پہچانے اور اسے اسی انداز میں ادا کرے۔ قومی اتحاد اور معاشرتی ہم آہنگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قیادت اور بعض دیگر ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ معاشرے کے افراد اور گروہوں کو ان کے درست کردار کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ اس لیے میں 1447 ہجری کے یوم القدس کی تقریب میں بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتا ہوں، جسے سب کو دشمن کی شکست کی علامت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ الحمدللہ یہ خصوصیت ہمیشہ سے ایرانی قوم کی اکثریت میں موجود رہی ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ ان خاص دنوں میں جو قدرتی طور پر قوم کے بعض افراد کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل ہیں، یہ جذبہ مزید نمایاں ہوگا۔ اس سلسلے میں میں خدمت انجام دینے والے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قوم کے ان عزیز افراد اور عوامی امدادی ڈھانچوں کی ہر ممکن مدد اور معاونت میں کوئی کمی نہ کریں۔ اگر ان اصولوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اے عزیز قوم، آپ کے لیے عظمت اور سربلندی کے دنوں تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس کے قریب ترین مثال انشاءاللہ موجودہ جنگ میں دشمن پر فتح کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ میری تقریر کا تیسرا حصہ ہمارے بہادر مجاہدین کے لیے خلوص دل سے اظہار تشکر پر مشتمل ہے۔ ایسے حالات میں جب ہماری قوم اور ہمارا عزیز وطن تکبر کے محاذ کے سربراہوں کی جانب سے ناجائز حملوں کا نشانہ بنا، ان دلیر سپاہیوں نے اپنے فیصلہ کن اور کاری واروں سے دشمن کے راستے کو روک دیا اور ہمارے وطن عزیز پر تسلط اور حتیٰ کہ اس کی تقسیم کے دشمن کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اے عزیز مجاہد بھائیوں، عوام کی خواہش یہی ہے کہ مؤثر اور دشمن کو پشیماں کرنے والا دفاع جاری رکھا جائے۔ یقیناً آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے دباؤ کے حربے کو بدستور استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ اس طرح ایسے دیگر محاذوں کے کھولنے کے بارے میں بھی مطالعہ اور جائزہ لیا جائے جہاں دشمن کو کم تجربہ ہے اور وہ شدید کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ کی صورتحال برقرار رہی تو قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان محاذوں کو بھی فعال کیا جا سکتا ہے۔ میں محاذ مزاحمت کے مجاہدین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم محاذ مزاحمت کے ممالک کو اپنے بہترین دوست سمجھتے ہیں اور اس کا محاذ اسلامی انقلاب کی اقدار کا ایک ناقابل جدا حصہ ہے۔ یقیناً اس محاذ کے مختلف عناصر کا آپس میں تعاون اسرائیلی فتنہ کے خاتمے کے راستے کو مختصر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دلیر اور با ایمان یمن نے غزہ کے مظلوم عوام کے دفاع سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچا اور مخلص حزب اللہ نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ کی مدد کے لیے قدم بڑھایا۔ اس طرح عراق کی مزاحمتی قوتوں نے بھی جرأت کے ساتھ اسی راستے کو اختیار کیا۔ میری تقریر کے چوتھے حصے میں میرا خطاب ان افراد سے ہے جو گزشتہ چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح نقصان سے دوچار ہوئے ہیں، چاہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے کسی عزیز کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا، یا وہ جو زخمی ہوئے ہوں، یا وہ جن کے گھروں، رہائش گاہوں یا کاروباری مقامات کو نشانہ پہنچا ہو۔
سب سے پہلے میں عظیم شہداء کے پسماندگان کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہمدردی ایک ایسے مشترکہ تجربے کی بنیاد پر ہے جو مجھے ان معزز افراد کے ساتھ حاصل ہے۔ میرے والد کی شہادت کے علاوہ جس کا غم پوری قوم کا غم بن چکا ہے، میں نے اپنی عزیز اور وفادار اہلیہ جن سے مجھے بہت سی امیدیں وابستہ تھی، اپنی فداکار بہن جو ہمارے والدین کی خدمت میں مصروف رہیں اور آخر کار اپنے اجر کو پہنچی، اس کے کمسن بچے کو قافلہ شہداء کے سپرد کر دیا۔ لیکن مصیبتوں کے مقابلے میں صبر کو ممکن بلکہ آسان بنانے والی چیز اللہ تعالیٰ کے اس یقینی وعدے پر ایمان ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان صبر کرے، امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد پر کامل بھروسہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے معاملے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک اور نقطہ جس پر میں خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہم دشمن سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کریں گے۔ اگر وہ ایسے انکار کریں گے تو ہم ان کے اثاثوں میں سے اتنی مقدار اپنے قبضے میں لیں گے جتنی ہمیں مناسب لگے گی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو ہم ان کے اتنے ہی اثاثوں کو تباہ کر دیں گے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا گیا ہے۔ میری تقریر کا 5واں حصہ خطے کے بعض ممالک کے رہنماؤں اور بااثر طبقات کے نام ہے۔ ہمارے 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ زمینی یا سمندری سرحدیں مشترک ہیں اور ہم ہمیشہ ان سب کے ساتھ گرم جوشی اور تعمیری تعلقات برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ تاہم دشمن نے گزشتہ برسوں کے دوران ان میں سے بعض ممالک میں آہستہ آہستہ اپنے فوجی اور مالی اڈے قائم کر لیے ہیں تاکہ خطے پر اپنی بالادستی کو یقینی بنا سکے۔ حالیہ حملے کے دوران انہی میں سے بعض فوجی اڈوں کو استعمال کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے ہی واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ ہم ان ممالک کے خلاف کسی جارحیت کے بغیر صرف انہی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ آئندہ بھی ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا پڑے گا، اگرچہ ہم اب بھی اپنے ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی اور اچھے تعلقات کی ضرورت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ ہمارے عزیز وطن پر حملہ کرنے والے جارحین اور ہمارے عوام کے قاتلوں کے بارے میں اپنا موقف واضح کریں۔ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ان اڈوں کو جلد از جلد بند کر دیں، کیونکہ اب تک انہیں یہ حقیقت سمجھ آ جانی چاہیے کہ امریکہ کا امن اور سلامتی قائم کرنے کا دعویٰ محض ایک فریب تھا۔ اس اقدام سے وہ اپنے عوام کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا سکیں گے، کیونکہ عام طور پر ان کے عوام کفر کے محاذ کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کی توہین آمیز رویے سے ناخوش ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی دولت اور طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام کسی بالادستی یا طاقت کے قیام کی خواہش کے بغیر اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اتحاد، گرم جوشی اور مخلصانہ تعلقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تقریر کا 6واں حصہ ہمارے شہید رہبر کے نام ہے۔ اے رہبر، آپ کی جدائی نے ہمارے دل کو گہرے زخم سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ ہمیشہ اس انجام کے آرزومند تھے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی۔ جب آپ بابرکت ماہ رمضان کے 10ویں دن کی صبح قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مظالم کا سامنا قوت اور صبر کے ساتھ کیا اور کبھی بے چینی یا کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ بہت سے لوگ آپ کی حقیقی قدر و منزلت کو سمجھ نہ سکے، اور شاید ابھی بہت وقت لگے گا جب مختلف پردے اور رکاوٹیں ہٹیں گی اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے پوری طرح آشکار ہوں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی جو صداقت پاکیزہ ہستیوں، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے ساتھ نصیب ہوئی ہے، اس کے ذریعے آپ اسی طرح اس قوم اور محاذ مزاحمت کے دیگر اقوام کی پیش رفت کے لیے فکر مند رہیں گے اور ان کے لیے شفاعت کریں گے جیسے آپ اپنی دنیاوی زندگی میں کرتے تھے۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کریں گے جو در حقیقت محاذ حق کا بنیادی پرچم ہے، اور آپ کے مقدس اہداف کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ میں تقریر کے 7ویں حصے میں ان تمام معزز افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری حمایت کی، جن میں عظیم مراجع دین
مختلف ثقافتی، سیاسی اور سماجی شخصیت اور وہ عوامی طبقات شامل ہیں جنہوں نے عظیم اجتماعات میں شریک ہو کر نظام کے ساتھ اپنی وفاداری کی تجدید کی۔ اس طرح میں ریاست کے تینوں شعبوں کی ذمہ داران اور عارضی قیادت کونسل کا بھی ان کے دانشمندانہ اقدامات اور فیصلوں پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان مبارک گھڑیوں اور بابرکت ایام میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتیں ایران کے تمام لوگوں بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں اور مظلوموں کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ آخر میں اپنے آقا سے جن کی بابرکت ظہور میں اللہ تعالیٰ جلدی فرمائے درخواست کرتا ہوں کہ شب قدر اور ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قوم کے لیے دشمن پر فیصلہ کن فتح، عزت، وسعت، صحت و سلامتی اور مرحومین کے لیے بلند درجات اور دائمی فلاح کی دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی۔